بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور کن اوقات میں قبول ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے دعا پہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے پیارے علی، دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ میں کتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ دعا قبول کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ ہم لوگ دعا مانگ کے اٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ وہ دعا دل سے نہیں مانگ رہے ہوتے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو غیب کے لیے دعا مانگو، کیونکہ جب تم غیب کے لیے دعا مانگو گے تو وہ دعا تمہارے حق میں بھی قبول ہوگی۔ پھر دوسری مرتبہ دوسرا طریقہ بتایا کہ جب بھی دعا مانگو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس دعا میں یاد رکھو۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کے لیے بھی دعا مانگو، کیونکہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا مانگو گے تو وہ دعا رب کو بہت عزیز ہو جائے گی۔ رب کو یہ بہت عزیز ہے کہ میرے نبی پاک کے لیے دعا مانگی جائے۔ دعا کے کچھ اوقات بتائے ہیں جن میں دعا قبول کی ہوتی ہے۔ جب بھی دعا مانگیں تو دل سے مانگیں، خلوص سے دل سے نکلی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد کے ٹائم پہ سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا کوئی پیارا اٹھتا ہے، گرم بسترے سے نکلتا ہے تو اللہ پاک کو اس پہ بہت پیار آتا ہے۔ جب ایک بندہ گرم بسترا چھوڑ کے وضو کے لیے اٹھتا ہے نا تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ملائکہ گواہ رہنا، میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ پھر دوسرا وقت اذان کا ہوتا ہے۔ اذان کا وقت سب سے بہترین وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ جب اللہ پاک ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں تو ہم جب ان کا جواب دیتے ہیں، ان پر لبیک کہتے ہیں اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز عطا کریں، ہمارے دل میں جو دعا ہوتی ہے اللہ پاک وہ اس ٹائم قبول کر لیتے ہیں۔ پھر تیسرا وقت جو دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرض نمازوں کے بعد۔ فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ہم لوگ بھاگ دوڑ کی زندگی میں ہم لوگ بس فرض ادا کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتے، ہم لوگ دعا نہیں مانگتے۔ وہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے اللہ پاک سے اپنا دل کے حالات بتانے کا، اللہ پاک سے رجوع کرنے کا۔ پھر سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سفر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ آج کل جو لوگ سفر میں ہوتے ہیں ان کو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس ٹائم پہ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ پھر جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم کی دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتے، کیونکہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے اپنی پیشانی جو ہوتی ہے نا وہ جھکانا۔ تو سجدہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک گئے ہیں۔ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو جو بھی دعا ہم کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، پیار کا ثبوت دیتا ہے، پھر اللہ پاک بھی اپنے پیار کا ثبوت دیتے ہیں اسے وہ چیز عطا کر کے۔ سجدے کی حالت میں جب بھی ہوں ہمیشہ دعا کریں، کیونکہ اس ٹائم پہ دعا کی گئی کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ پھر دعا جو قبول ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ پھر جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے افطاری کا۔ جب سارا دن کا بھوکا پیاسا اپنے سوکھے ہونٹوں سے اللہ پاک سے دعا کرتا ہے نا تو اللہ پاک وہ دعا کبھی رد نہیں کرتے، کیونکہ روزے کی حالت میں روزے دار حلال چیز کو بھی نہیں کھا سکتا، تو اس ٹائم پہ دعا کی گئی کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو جو قوم تھی حضرت موسیٰ کی، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں۔ جب حضرت موسیٰ نے نماز پڑھی اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری مجلس میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرا فرمانبردار نہیں ہے، اسی لیے بارش نہیں ہو رہی۔
جب حضرت موسیٰ قوم سے خطاب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ میں سے جو بھی اللہ کا نافرمان ہے وہ اٹھ کر یہاں سے چلا جائے، تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ نے دوسری مرتبہ بھی کہا، تیسری مرتبہ بھی کہا، لیکن کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ وہ شخص دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کرنے لگا کہ یا رب مجھے معاف کر دے۔ اچانک سے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، کوئی بھی تو کھڑا نہیں ہوا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے توبہ کر لی تھی۔ سچے دل سے اگر ہم اللہ سے توبہ کریں اور دعا کریں تو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور اس کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔